الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، طلباء عزیز، محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے لیے سعادت مندی اور خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج بحمد اللہ 3 حفاظ کرام کی اس مبارک تقریب میں ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. موسم سرد ہے تو اس کے باوجود آپ کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں. آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ مختصر وقت میں دعا بھی کر لیں. قرآن کریم سے 21واں پارہ سورہ لقمان، دوسرا رکوع، اس کی چند آیات کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے ابھی حاصل کی ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو نہ صرف یہ کہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع زبانی یاد ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی معلوم ہونی چاہیے. اس لیے کہ حق تعالیٰ نے خاص طور پر اس رکوع میں سیدنا لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو جمع فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے فرزند کو کی تھی. اور یہ اتنی قیمتی نصیحتیں ہیں عزیز دوستو کہ اگر ان کو فالو نہ کیا جائے، اگر ان کی پیروی نہ کی جائے تو نہ صرف یہ کہ معاشرہ اچھے انسانوں سے خالی ہو جائے گا، بلکہ خطرہ ہے کہ ہماری اولاد بھی غلط راستے کی طرف نکلتی چلی جائے گی. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کائنات میں اللہ نے جو سب سے قیمتی
انعام ہمیں عطا فرمایا ہے وہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرے ہیں، نہ جواہرات ہیں، وہ ہماری اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولاد پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اولاد کی جان خطرے میں ہو تو ہم اپنے پاس موجود سارے خزانے لٹا کر اولاد کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسری دلیل میں یہ بھی دیا کرتا ہوں کہ انبیاء و رسول علیہم السلام کی سیرت طیبہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو کوئی اللہ کا نبی، کوئی اللہ کا رسول اللہ سے خزانے مانگتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، سونے چاندی کا سوال کرتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آفر ہوئی کہ چاہو تو تمہیں خزانوں سے مالا مال کر دوں، لیکن انہوں نے معذرت پیش کر دی کہ ہمیں خزانے نہیں چاہیے، ہم تو تیری رضا کے طلبگار ہیں۔ لیکن یہی خزانوں کو ٹھکرانے والے انبیاء اور رسل ہمیں تنہائیوں میں اللہ سے رب ہب لی من الصالحین کی صدائیں لگائے ہوئے دکھائی دیتے۔ ہماری ستم ظریفی یہ ہے عزیز دوستو کہ ہم نے نا اولاد کی قدر چھوڑ دی۔ ہمارے پاس اولاد کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں رہا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری سب سے زیادہ توجہ ہماری اولاد کی طرف ہو، ہر قدم پر، ہر عمل پر ہم انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کریں۔ میں چند ابتدائی طور پر چند باتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بیٹا اس کی آواز کم رکھو، میں جان بوجھ کے پیچھے ہو کے بیٹھوں، مسجد میں بہت اونچی آواز غلط بات ہوتی ہے۔ آپ سب کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ آ رہی ہے، بس اسے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ کنگھی کرتے ہیں، بالوں کو تیل شیل لگاتے ہیں، کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ یہ کنگھی کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے بالوں کو کیوں سنوارتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ لوگ دیکھیں تو میرے بالوں کی تعریف کریں، میں ذرا ہیرو بنتا ہوا نظر آؤں؟ آپ یقین فرمائیے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے بالوں کی، میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی اس طرح۔ شاید ہی ہم میں سے کوئی ہو جو اپنے بچے کو بال بناتا دیکھے اور پھر اس کو اپنے پاس بٹھائے، بیٹا آؤ میں تمہیں سناؤں، میرے نبی نے فرمایا تھا من کان لہ شعر فلیکرمہ، اللہ نے جس کو بال عطا فرمائے اس پر لازم ہے ان بالوں کا خیال رکھا کرے، ان کو سجا کے رکھا کرے۔ تو کنگھی اس لیے نہیں کرو کہ لوگ تعریف کریں، کنگھی اس لیے کرو کہ نبی کا حکم ہے۔ کیا مشکل بات ہے؟ آپ اپنے گھر کا جو مرر ہوتا ہے، جو شیشہ ہوتا ہے جہاں کنگھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے یا آئل رکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر یہ حدیث لکھ کر لگا سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ صبح مدرسے جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے جس نے اپنے بچے کو یہاں اپنے پاس بٹھا کے سمجھایا ہو بیٹا میرے آقا نے فرمایا تھا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، میرے آقا نے فرمایا تھا جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ مختصر فرمائے۔ یہ بنیادی تربیت ہے جو ہم اپنے بچوں کی نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ آئے روز ہمیں شکایت ملتی ہے اسکول سے، جی بچہ آپ کا اسکول نہیں پہنچا، آپ کہتے ہیں میں نے تو بھیجا تھا گھر سے، پتہ چلا وہ تو راستے میں کہیں دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر کھیل میں لگ گیا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں کہ میں اسکول یا مدرسے نہیں جا رہا، میں تو جنت کے راستے پر جا رہا ہوں۔ ہمارے بچے آپس میں لڑتے ہیں کہ جی وہ میرے حصے کی بوٹی بھائی کھا گیا، وہ تو والدہ نے میرے لیے کھیر رکھی ہوئی تھی وہ میری بہن کھا گئی، اس پر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جس نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہ سنایا ہو کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اگر تم اپنے برتن میں سے اپنے حصے کی کوئی چیز اٹھا کے اپنے بھائی یا بہن کے برتن میں رکھو گے تو اللہ تمہیں صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ کیا ہم میں سے اپنے کسی بچے کو ہم نے بٹھا کر یہ حدیث سنائی تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اپنے بھائی یا بہن سے مسکرا کے بات کرنے پر بھی اللہ صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے بچے پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ہم میں سے کسی نے ان کو بتایا کہ بیٹا آپ یہ پرفیوم کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ لوگوں کے سامنے میری ذرا
اچھائی ثابت ہو جائے کہ میں تو کتنا اچھا صاف ستھرا رہتا ہوں. یہاں ہم اس کو یہ بتاتے ہیں بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث الطیب، اللہ نے 3 چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بنائی ہیں، ان میں پہلی چیز ہی خوشبو لگانا ہے. اور مجھے یہاں اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کا جملہ یاد آ گیا. اچھا 4 چیزیں ہیں نا جو تمام انبیاء کی سنت ہیں، ان میں خوشبو بھی شامل ہے، ان میں نکاح ہے. صرف ایک نبی ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن وہ بھی احادیث اور روایات کے مطابق قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور نکاح کروائیں گے. تیسری چیز کیا ہے؟ السواک. مسواک تو نام ہے، مطلب پورے جسم کی صفائی، اپنے ماحول کی صفائی، یہ تمام انبیاء کی سنت. اور آخری چیز الحیا، غیر محرم عورت سامنے آئے اس کو دیکھ کر نظر اٹھانے کے بجائے نظر جھکا لیجئے، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پر عمل کا اجر نصیب ہوگا. یہ کون بتائے گا ہمارے بچوں کو؟ معذرت کے ساتھ میں اپنی کوتاہی بھی تسلیم کرتا ہوں، ہم لوگوں نے بھی بس آپ کو شعلہ بیانی پہ لگا رکھا، بھائی یہ نعرہ اور وہ نعرہ اور یہ نعرے اور وہ نعرے. ہمارے بچے محروم ہو گئے، ہماری نسل اجڑتی چلی جا، بگڑتی نہیں کہہ رہا ہوں، اجڑتی چلی جا رہی ہے. لگتا ہی نہیں دیکھ کر کے مسلمان گھرانے کے بچے. اور اب تو نام بھی ایسے عجیب عجیب رکھنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ نام سن کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان بچہ ہے یا غیر مسلم بچہ. کون سمجھائے گا ہمارے بچوں کو کہ بیٹا اگر کوئی بڑا آ گیا، آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے کو عزت اور احترام دے، اس کے لیے کرسی خالی کر دے. کون سمجھائے گا ہمارے بچوں کو کہ کوئی چھوٹا آ گیا ہے تو اس پر شفقت کا ہاتھ رکھے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. انتہائی اہم مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہوں عزیز دوستو کہ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ان کی تربیت کیجیے. اور تربیت کے جو بنیادی اصول اور قوانین ہیں وہ اللہ نے سورہ لقمان کے 2 رکوع میں ارشاد فرمائے. سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا قانون، یا یوں کہہ لیجئے تربیت کی عمارت کی بنیادی اینٹ جو رکھی ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے، وہ تا قیامت پہلی اینٹ ثابت ہو رہی ہے. اچھا سیدنا لقمان بھی اللہ کے محبوب بندوں میں سے، بچپن سے ہی حکیم تھے. ایک تو وہ حکیم ہوتے ہیں نا جی جو نبض دیکھ کر دوائی تجویز کرتے ہیں، لیکن اصل حکیم کون ہوتا ہے جی؟ حکمت کی باتیں نہیں جی، حکمت کی باتیں کیا، وہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. حکیم وہ ہوتا ہے جس کا علم اور عمل موافق ہو جائے، جس کا علم اور عمل میچ کرتا ہو آپس میں. یہ نہیں کہ کہتا کچھ ہو اور کرتا کچھ ہو. تو سیدنا لقمان کے بارے میں وہ پھر میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کا زیادہ وقت لوں. سیدنا لقمان بچپن سے ہی بڑے حکیم تھے، بہت ہی دلچسپ باتیں ہوتی تھیں، نکتہ آفرینی تھی ان کے اندر. اس وقت کا جو بادشاہ تھا انہیں اپنے تخت کے قریب کرسی لگوا کے بٹھاتا تھا. 10-11 سال ان کی عمر تھی، رنگ کے بھی کالے تھے، جسم کے بھی چھوٹے تھے، سیاہ فام تھے. تو جو بادشاہ کے درباری اور حواری تھے نا، وہ بڑے جیلس ہوتے تھے کہ یہ کیا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، بادشاہ اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے، ہمیں دور بٹھایا ہوا ہے. جب بھی بادشاہ کوئی فیصلہ کرنے لگتا تو حکیم لقمان سے ضرور مشورہ، اس وقت تک تو وہ حکیم نہیں تھے، اس بچے سے ضرور مشورہ کیا کرتے. تو بادشاہ بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ اس بچے سے میرے درباری بہت ہی جلتے ہیں. تو وہ انتظار میں رہتا تھا کہ کبھی تو کوئی ایسا موقع آئے کہ ان پر ثابت ہو جائے کہ لقمان کتنا بصیرت افروز بچہ ہے. تو ایک مرتبہ ایک مسافر آیا اجنبی، اور آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، دور کے علاقے سے آیا ہوں اور اپنے علاقے کا ایک خاص پھل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تحفہ کے طور پر.
یہ ذائقے میں تو بہت کڑوا ہے، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کھا لیں تو آپ کی اندرونی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوئے، انہوں نے شاہی باورچی کو بلایا اور حکم دیا کہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ دربار کے جتنے احباب ہیں ان سب کے لیے اس پھل کو کاٹ کے لاؤ اور سب کو ایک ایک ٹکڑا پیش کرو تاکہ سب اس نعمت سے استفادہ کر لیں۔ چنانچہ شاہی باورچی نے وہ پھل کاٹا، اس کی کاشیں بنائیں اور ہر درباری کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا اس پھل کا آتا گیا۔ تو عزیز دوستو، وہ پھل اس قدر کڑوا تھا کہ جس نے بھی اس کو منہ میں رکھا اس کی کڑواہٹ برداشت نہ کر سکا، دوڑا باہر کی طرف، کسی نے تھوکنے کے لیے، کسی نے وامٹ کیا، کسی نے کلی کی، کسی نے پانی مانگا، کوئی بھی اپنے حال پر باقی نہ رہ سکا، حتیٰ کہ بادشاہ سلامت بھی اپنے تخت سے اتر کر باہر چلے گئے۔ عجیب بھگدڑ مچ گئی پورے دربار میں، کسی سے نہ برداشت ہوا کہ اس پھل کو کھا لیں۔ لیکن اس بھگدڑ میں سب کی نظریں تھیں اس چھوٹے سے بچے لقمان پر، جو بڑے لذت سے وہ پھل چبا چبا کے کھا رہا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد محفل واپس اپنے رنگ پر آئی اور بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھ گئے تو اب سب کی نگاہوں میں سوال تھا کہ کیا لقمان کو یہ پھل کڑوا نہیں لگا؟ کیا اس کے حصے میں پھل کا میٹھے والا ٹکڑا آیا کہ وہ تو آرام سے کھا رہا ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھا، لقمان آپ کو پھل کڑوا نہیں لگا؟ لقمان نے کہا، جی بہت کڑوا تھا، اللہ اکبر، بڑی مشکل سے کھایا میں نے۔ تو لقمان سے پوچھا بادشاہ نے کہ اگر تمہیں کڑوا لگا تو تم نے باقی لوگوں کی طرح تھوکا کیوں نہیں؟ تو یہ جملہ آپ کو سنانے کے لیے میں نے سارا واقعہ عرض کیا ہے۔ لقمان کہنے لگے، بادشاہ سلامت، جب میں نے وہ پھل منہ میں رکھا تو اس کی کڑواہٹ سے میرا سارا جسم جھنجھنا گیا اور میرے دل نے چاہا کہ ابھی تھوک دوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میری رہنمائی کی اور مجھے سمجھایا کہ اس بادشاہ کے ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں ملتی رہی ہیں، تو کھاتا رہا ہے، آج اگر کڑوی چیز مل گئی ہے تو اس کو تھوکنا نمک حلالی نہیں ہے، نمک حرامی ہے۔ میں نے پھل کو نہیں دیکھا، دینے والے ہاتھوں کو دیکھا ہے۔ کیسی پیاری بات ہے ہم، جو اللہ ہمیشہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، اگر کبھی مشکل بھی آ جائے تو پھر اس کا شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے عزیز۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند کو اتنی خوبصورت نصیحتیں کی ہیں کہ اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا کر تا قیامت محفوظ فرمایا۔ اچھا، صرف نصیحت کرنا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن نصیحت کے انداز سے نتیجے کا فرق بنتا ہے۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کریں اس انداز میں کہ اس کی بے عزتی ہو، اس کی بے اکرامی ہو، تو آپ کی نصیحت کبھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نصیحت کریں درد دل کے ساتھ، اگلے کی ہدایت کے جذبے کے ساتھ، تو بے شک فصاحت نہ ہو، بلاغت نہ ہو، جیسے ہمارے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بانی تھے، ذمہ دار تھے۔ بانی تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کام کے، وہ ذمہ دار تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ اس کی تجدید فرمائی، تو ان کے بارے میں نے پڑھا، حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک ایک جملے میں 17 دفعہ اٹک جاتے تھے، اتنی لکنت تھی زبان، لیکن درد دل، اخلاص، ہدایت کا جذبہ اور اس کے لیے آنسو بہانا کہ آج 7 بر اعظموں میں ان کی محنت جگمگا رہی۔ تو اللہ نے صرف نصیحتیں محفوظ نہیں کی، اللہ نے لقمان کے جذبہ رحمت کو بھی محفوظ فرمایا۔ وہ دیکھیے ذرا، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وَهُوَ یضرب نہیں کہا، یغضب نہیں کہا، ایسا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، رب العالمین نے فرمایا یاد کیجئے نا میرے محبوب،
جب لقمان نے اپنے دل میں محبت کا سمندر موج زن کیا، شفقت اور محبت کی لہروں سے اس کا دل معمور تھا، غصے سے نہیں، غضبناک ہو کر نہیں، گالیاں دے کر نہیں، تانے دیتے ہوئے نہیں، تھپڑ مار کے نہیں، وَهُوَ يَعِظُ، اپنی اولاد کو محبت کے جذبے کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ سمجھاتے ہوئے لقمان نے بتایا، یا بنی لا تشرک باللہ۔ سب سے پہلی نصیحت ہے، یا بنی، اے میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، زندگی کے ہر موڑ پر خیال رکھنا، ہر قدم پر خیال رکھنا، کہیں شیطان تمہیں تمہارے محسن حقیقی سے غافل نہ کر دے۔ ساری دنیا زیر و زبر ہوتی ہے تو ہو جائے، میرے اس زرعی قول کو اپنے دل کی تختی پر سجا کے رکھنا کہ مرتے دم تک کبھی اور کسی اور کی عبادت نہ کرنا، تم سب کا معبود کون ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی لقمان کا بیٹے بن جائیں، روحانی فرزند بن جائیں، اور اس نصیحت کو ہم بھی اپنے دلوں میں اترنے دینا۔ جناب لقمان نے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے تمہیں واضح طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں، اس کی جبروت میں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے لیکن مشرک کے لیے معافی۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے شان کریمی کا عجیب مظہر، بڑے سے بڑے گناہ لے کر آؤ نا، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، سورج کی کرنوں سے زیادہ، صحرا کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ لے کر آؤ، اس کا اعلان ہے، تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، معاف کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ارحم الراحمین اعلان فرما رہا ہے، لا یغفر ان یشرک بہ، اگر چھوٹا سا بھی شرک لے کر آئے ہو، وہ ارحم الراحمین ہونے کے باوجود معاف نہیں کرے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، فیصلہ کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، نہ قابل تبدیل، نہ قابل ترمیم، نہ قابل تنسیخ، کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرنا، کسی اور سے مشکل میں مدد نہ مانگنا، کسی اور کے سامنے جھولی نہ پھیلانا، کسی اور کے سامنے عاجزی نہ دکھانا، کسی اور کے سامنے آنسو نہ بہانا۔ تم سب کا معبود، تم سب کا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا کوئی اور نہیں الا ایاہ۔ کون ہے؟ یہ سب سے پہلی نصیحت۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی، اور قرآن کریم کا اسلوب بڑا عجیب ہے، قرآن کریم کا اسلوب بڑا عجیب ہے۔ دوسری نصیحت میں جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے یوں لگتا ہے پہلی نصیحت اللہ کو اتنی پسند آئی
کہ دوسری نصیحت سے پہلے اللہ نے فرمایا یہ لقمان نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وَوَصَّي جمع متکلم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے حق کے عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کائنات کا دوسرا بڑا گناہ کہ اپنے والدین کی آنکھوں میں آنسو لے آئے جائیں۔ گویا حق تعالیٰ فرما رہے ہیں حقوق اللہ میں شرک ناقابل معافی، اور حقوق العباد میں ماں باپ کا دل دکھانا ناقابل معافی ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جنت نہیں مل پائے گی، اور اگر اپنے والدین کا دل دکھایا تو بھی جنت کی خوشبو نہ مل پائے گی۔ اور پھر والدین میں حملتہ امہ وہنا علی وہن، والدہ کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے محبوب میری خدمات کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری؟ عرض کیا اللہ کے محبوب اس کے بعد سب سے زیادہ میں کس کی خدمت کروں؟ رحمت عالم نے فرمایا امک، کون؟ تیسری مرتبہ عرض کی اللہ کے محبوب اس کے بعد میری خدمات کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا امک۔ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرو، اس کا دل نہ دکھایا کرو، اس کے سامنے اکڑا نہ کرو، عزیز دوستو جھک جایا کرو، اس کے پیر دبانا اپنی سعادت سمجھا کرو، اس کا حکم ماننا اپنی سعادت مانا کرو۔ پھر اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اباک، اپنے والد کا بھی احترام کرو، ان کا بھی دل نہ دکھاؤ۔ ایک نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے والد کی شکایت لے کر آ کر کہنے لگا اللہ کے محبوب یہ جو میرے والد صاحب ہیں نا ذرا ان کو سمجھائیے تو صحیح، میں اتنی محنت کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، میرے والد صاحب مجھ سے اجازت بھی نہیں لیتے، سارا خرچ کر دیتے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، اگر تو بیٹے کی کمائی ذاتی نہیں ہو بلکہ والد کما کے رکھ رہا ہو، بیٹا صرف حفاظت کر رہا ہو اس پیسے کی، تو والدین کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹے سے پوچھے بغیر مال خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیٹے کی کمائی ہے ساری تو پھر والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے اجازت لے کر خرچ کریں گے۔ یہ تو ہو گئی مسئلے کی بات۔ وہ بیٹا عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب میرے والد صاحب کو سمجھائیے ذرا، میں اتنی محنت کرتا ہوں، مال کماتا ہوں، سنبھالتا ہوں، حفاظت کرتا ہوں، میرے والد مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، مشورہ بھی نہیں کرتے، جب دل میں آتا ہے خرچ کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک اور صحابی سے فرمایا جاؤ بھائی اس کے والد کو بلا کر لاؤ ذرا، میں اسے پوچھوں تو صحیح کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ وہ صحابی تشریف لے گئے اس نوجوان کے والد کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ بھئی وہ اللہ کے محبوب تمہیں یاد فرما رہے ہیں ذرا جلالی انداز میں، اور انہوں نے فرمایا کہ جلدی آؤ، وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ بوڑھا شخص گھبرا گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں، کیوں؟ خیریت تو ہے نا؟ یہ تو معمول کا وقت نہیں ہے ان کے بلانے کا، میری تو جان حاضر، میں قربان، میں صدقے ان پر، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح خیریت تو ہے نا سب؟ تو انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ وہی مجلس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تیرا نوجوان بیٹا آیا اور اس نے اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری شکایت کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ بس اس کے بعد روایت میں اس بوڑھے کا کوئی لفظ نہیں ملتا۔
ادائیں ملتی ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع، اور وہ اپنے گھر سے نکلا، کندھے جھکے ہوئے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پاؤں اس کے من کے ہو گئے، سوچتا جا رہا ہے راستے میں کیا جواب دوں گا اللہ کے نبی کو، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اللہ کا نبی خفا ہو گیا تو میری تو جنت ختم۔ وہ بوڑھا اپنے گھر سے روانہ ہوا، پتہ نہیں اس کے دل پر کیا آری چلی کہ اللہ نے جبرائیل کو اپنے نبی کے پاس بھیج دیا۔ بوڑھا بعد میں آیا، جبرائیل پہلے حاضر ہو گیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام لایا ہوں کہ بوڑھے کا مقدمہ بعد میں سنیے گا، پہلے بوڑھے سے پوچھیے گا کہ گھر سے آپ کی مسجد تک آتے ہوئے اپنے دل میں جو اشعار پڑھ رہا تھا وہ آپ کو سنا دے۔ اچھا، شاعری تو عرب کی گھٹی میں تھی نا، ان کو کاغذ قلم لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ ہم تو کوئی چھوٹا سا، ہم نے کوئی پیراگراف بھی لکھنا ہو عابد بھائی تو رات گزر جاتی۔ ہمارے دوست ہیں میر قبول صاحب، ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں نصیر الدین قریشی صاحب، اور کچھ اور احباب ہیں، جیسے ہی 1 دسمبر کا سورج طلوع ہوتا ہے نا، ان کے فون مجھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، شاہ صاحب والد صاحب کا یوم وفات آ رہا ہے، کچھ تھوڑی سی تحریر ہونی چاہیے آپ کی طرف سے۔ اور آپ یقین فرمائیں وہ تحریر لکھتے لکھتے میرے کئی بند ٹوٹتے ہیں، اور اس دفعہ تو ساری رات ہی جاگتے گزر گئی۔ لیکن عرب جو تھے وہ تو شاعری ان کے مزاج میں تھی، ان کے خمیر میں تھی۔ وہ اپنے دل اور دماغ میں اشعار سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ گئے ہو بھائی؟ جی حاضر ہو گیا ہوں اللہ کے رسول۔ فرمایا بھائی وہ تمہارا مقدمہ لے کر آیا تمہارا بیٹا، وہ تو میں بعد میں سنوں گا، میرے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ تم نے اپنے دل میں کوئی اشعار کہے ہیں، وہ میں سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ بوڑھا بھی، اس کے بھی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، کہنے لگا اللہ کے محبوب آپ سچ کہتے ہیں، ہمارے اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہ اشعار تو میں نے ابھی اپنے آپ کو بھی نہیں سنائے، میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، وہ تو میں دل میں پڑھتا چلا آ رہا تھا۔ آپ کے اللہ نے عرش سے بھی اوپر ہو کر میرے دل کی آواز سن لی ہے، میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں، اللہ پر بھی ایمان۔ پھر اس نے وہ اشعار پڑھ، 17 اشعار ہیں، وہ اتنا وقت تو ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے عرض، 1-2 بس میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ فرمایا غدوتک مولودا ومنتک یافعا، غدوتک مولودا ومنتک یافعا، تعل بما اجنی علیک وتنہل۔ وہ بوڑھا باپ کہنے لگا اے میرے بیٹے، جس دن سے تو نے جنم لیا میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، میں نے اپنی ہر سانس تیرے لیے قربان کر دی، تیری ہر خواہش کی تکمیل کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سردی کا موسم دیکھا نہ گرمی کی حدت دیکھی، تیرے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے اس کے لیے ساری ساری رات محنتیں کرتا رہا، میں نے اپنی ساری جوانی تجھ پر قربان کر دی، کمایا بھی تیرے لیے، بچایا بھی تیرے لیے، میں تو یہ سمجھتا تھا آج تو بچہ ہے میں جوان ہوں، کل کو تو جوان ہوگا تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں گا، اس وقت مجھے سہارے کی ضرورت ہوگی نا تو لاٹھی ہاتھ میں نہیں پکڑوں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کر فخر سے معاشرے میں چلوں گا، میں تو تجھے اپنا مستقبل سمجھتا تھا، میں تو تجھے اپنا فیوچر سمجھتا تھا، میں نے تجھ پر اپنی ساری خواہشات قربان کر دی، اگر تو کبھی بیمار ہو جاتا تجھے ساری رات اپنی گود میں لے کر بیٹھا رہتا، تیرے رونے پر میری دھاڑیں نکل جاتی، تیری مسکراہٹ پر میں جینے لگ جاتا، اور اگر رات کو سوتے ہوئے تو بستر گیلا کر دیتا تیری ماں تجھے خشک جگہ پر سلاتی، خود گیلی جگہ پر سو جاتی تھی، جب تو نے چلنا سیکھا بھول گیا کیا سب کچھ، جب تو نے چلنا سیکھا تو کبھی ٹھوکر لگتی گرنے لگتا،
दूसरा कदम उठाते हुए गिरने लगता तो मैं तुझे गिरने न देता, गोद में उठा लेता, हाथ से तुझे पकड़ कर चलना सिखाया, तुझे अपने कंधों पर सवार करवाया। आज सब कुछ भूल गया, तूने तो मुझे इतनी इज्जत भी ना दी जैसे मालिक अपने नौकर को इज्जत दिया करता है। मालिक भी कभी कभी अपने नौकर का हाल पूछ लेता है, कभी कभी उसको रोटी पेश करता है। तूने तो न कभी मेरा हाल पूछा, न मुझे खाने को कभी पूछा। वो बूढ़ा कहता है मैं अशार पढ़ रहा था, अशार पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र अल्लाह के महबूब के चेहरे पर गई तो मैं हैरान हो गया, इतना मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे जितना मोहम्मद के आंसू निकल रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बूढ़े का वो कलाम मुकम्मल हुआ तो उनके बच्चे को गरीबान से पकड़ा, झटके दिए और फरमाया वही हक गय्यब अन्नी वजहक अंत व मालुक ली अबीका, दफ़ा हो जाओ, दूर हो जाओ, अपने बाप की शिकायतें लेकर आए हो। मेरा फतवा ये है कि आज के बाद तुम्हारा सारा माल तुम्हारे बाप का है, वो जहाँ चाहे खर्च कर दे। फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये सिर्फ लुकमान की नसीहत नहीं, ये तो हमारा भी हुक्म है अपने वालिदैन का कभी दिल न दुखाना, हमेशा उनकी राहत और आराम का ख्याल रखना। कहीं उनके साथ सफ़र पर जाना पड़े, पैदल चलना पड़े, अपने वालिद के आगे ना चलना, उनके पीछे पीछे चलना। कहीं एक ही मजलिस में बैठना पड़े तो उस वक़्त तक ना बैठना जब तक कि तुम्हारा वालिद ना बैठ जाए। कभी अपने वालिद का नाम लेकर उसको न पुकारना, हमेशा एहतराम से लक़ब के साथ पुकारना। हाँ, अब ये भी नहीं कि वालिदैन अगर तुम्हें कोई ऐसा हुक्म दे दें कि जिसमें अल्लाह नाराज होता हो तो फिर वो भी तुम पर मानना लाजिम हो, ऐसा नहीं है। फरमाया व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे दें, तुम्हें कहें नमाज ना पढ़ा कर, ओ मस्जिद न जाया कर, और सच न बोलिया कर, ये चीज़ विकेगी नहीं ने थे। अगर वालिद तुम्हें कारोबारी असरार और रुमूज समझाते हुए खयानत का सबक दे रहा हो, अगर माँ तुम्हें सच के बजाय झूठ बोलने का सबक दे रही हो, अगर वालिदैन तुम्हें हलाल कमाने की तरगीब देने के बजाय हराम की तरफ मुतवज्जे कर रहे हों, फला तुतिअहुमा, अब ऐसे मौका पर माँ बाप की इताअत की इजाज़त नहीं। लेकिन अब इसका यह मतलब भी नहीं कि तुम उनके साथ बेइकरामी शुरू कर दो। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, बेइकरामी की इजाज़त नहीं, बदतमीज़ी की इजाज़त नहीं, उनको डिग्रेड करने की इजाज़त नहीं, उनके शिकवे शिकायतें करने की इजाज़त नहीं है। वत्तबि' सबील मन अनाब इलै, अपनी कंपनी अच्छी रखना, अपने दोस्त अच्छे रखना, अपनी सोसाइटी अच्छी रखना, ऐसे दोस्त तलाश करना कि जिनके साथ रहकर तुम्हें अल्लाह की याद आती हो। ये भी याद रखना अजीज़ दोस्तों, बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम होता है कि अल्लाह हमें ऐसे दोस्त नसीब फरमा दे कि वो उनकी महफिल में बैठकर हमारा गुनाह की तरफ ध्यान ही ना जाता। आप में से जो भाई हमारे तबलीग के नज़्म में चलते हैं, कभी चिल्ला, कभी सरोज़ा, कभी शब जुम्मा, कभी गश्त और कभी तालीम, कैसे दिल की हालत बदल जाती है, गुनाह की तरफ ध्यान ही नहीं जाती। बल्कि सच बताऊं, इसी तरह हमारी खानकाहें हैं, हमारे उलमाए किराम हैं, हमारे दुरूस कुरान हैं, हमारे महफिल इस्लाम हैं, इनके अंदर बैठकर दिल की हालत बदल जाती है। अभी कितने दोस्तों की आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं मुझे। बल्कि आपको मैं अर्ज़ करूं, मेरा भी कुछ तबलीग में अल्हम्दुलिल्लाह जाने का इत्तेफाक हुआ। तबलीग में वक्त लगाते थे, अगर तहज्जुद छूट जाती थी इस पर भी रोने को दिल करता था। अब तो नमाज छूट जाए तो आंसू तो छोड़िए, माथे पर बल भी नहीं आता। फरमाया वत्तबि' सबील मन अनाब इलै, दोस्ती के मामले में चूज़ी रहा करो, चूज़ किया करो, हर बंदे को दोस्त न बना लिया करो।
پھر فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. دیکھنا، خیال رکھنا عمل کرتے ہوئے، کہیں یہ نہ تمہیں غلط فہمی ہو جائے کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا. ساری دنیا سے چھپا سکتے ہو اپنے اعمال کو، والدین سے بھی چھپا سکتے ہو، اولاد سے بھی چھپا سکتے ہو، بھائیوں اور بہنوں سے بھی، برادری والوں سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، دوست یاروں سے بھی، اپنے اساتذہ سے بھی، اپنے تلامذہ سے بھی، ساری دنیا سے اعمال کو چھپا سکتے ہو. اللہ فرما رہے ہیں یاتی بھی اللہ، پہاڑوں کی غاروں میں جا کر کوئی عمل کرو یا آسمان کی بلندیوں میں جا کر کوئی عمل کرو، سب سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو بتائے گا تمہیں، وہ تو دکھائے گا تمہیں. کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، مثقال ذرہ، ذرہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ یہ کبھی کمرے کی لائٹ بند ہو اور کسی سوراخ سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، کرن آ رہی ہو، اس سورج کی کرن میں آپ کو کچھ ذرات چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، وہ صرف نظر ان کو پابند کرتی ہے، دیکھ سکتی ہے. عربی میں ذرہ اس چھوٹے سے ذرے کو کہا جاتا ہے. اتنا چھوٹا عمل بھی اگر کیا ہے اللہ اس کو واضح کرے گا. یأتی بہ اللہ، ان اللہ لطیف خبیر. لیکن یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں عزیز دوستو، یہ سب خوبیاں ہیں اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، یہ خوبیاں بھی ساتھ ساتھ پیدا کرنی ہیں، اور پھر وہ جو تکبر اور غرور ہے نا اس سے بھی اپنی حفاظت کرنی ہے. ورنہ عام طور پر شیطان کیا کرتا ہے، یا تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر ہو جائے تو نیکی کے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے. ارے بھائی تم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، باقی تو سارے گناہگار، باقی سارے جہنمی، باقی سب سے اللہ ناراض، تو بڑا جنید بغدادی ہے بھائی. اور یاد رکھیے گا یہ بہت خطرناک چیز ہے، کسی کو نگاہ حقارت سے دیکھنا اللہ کی نظر سے گر جانے کا مقام ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو اپنے والد کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا. میرے والد بڑے نیک تھے، اور سفر بھی اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، ٹرینز نہیں ہوتی تھی، جہاز نہیں تھے، تو قافلے کی صورت میں، جماعت کی صورت میں، گروپس کی صورت میں سفر ہوتا تھا. اکٹھے چلتے تھے، اکٹھے رکتے تھے، اکٹھے سوتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے، اکٹھے پیتے تھے، اس انداز میں سفر ہوتا تھا. فرمانے لگے جب ہم ایک پڑاؤ پر پہنچے، منزل پر پہنچے، تو سارا قافلہ سو گیا، ہم بھی سو گئے. تہجد کے وقت میرے والد نے تہجد کے نوافل ادا کرنے تھے تو مجھے بھی جگا دیا. دیکھو نا، یہ ہوتی ہے تربیت. اپنے بیٹے کو جگایا. شیخ سعدی فرماتے ہیں ہم نے وضو کیا، میرے والد بھی مصلی پر کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے لگے. مجھے بھی جو اللہ نے توفیق دی میں بھی اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے لگا. ہم نے نوافل پڑھے، پھر اس کے بعد دعا کی. دعا کرنے کے بعد میں نے کہا ابا جان کتنے عجیب لوگ ہیں سوئے ہوئے ہیں، شکر ہے ہم لوگوں نے نوافل پڑھ لیے ہیں. تو میرے والد نے کہا سعدی یہ حقارت کا کلمہ کہنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. اس لیے اپنی نیکیوں پر دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ بھی شیطان کا حربہ ہوتا ہے. اپنی نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے. اپنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی گھبراتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہیں کہ نہیں. صرف نیکیاں تھوڑی ہمیں جنت میں لے کے جائیں گی. وہ مجھے سلمان گیلانی صاحب کا ایک کلام یاد آ گیا. فرمایا اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے. صرف یہ نہ سوچو کہ نماز پڑھ لی تو بس کم بن گیا، نہیں، کم بن سی جدن اللہ کم بنا سی نا. فرمایا اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اب توبہ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے.
ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ وہ خود اعلان کرتا ہے زیادہ گناہ ہو گئے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ آؤ نا میرے دربار میں تھوڑے سے آنسو بہاؤ نا، شرمندہ ہو کر دکھاؤ نا، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہ ہوگی۔ ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اور سنتا بھی ہے پکار اور دیتا بھی ہے جواب۔ کون؟ اللہ۔ سنتا بھی ہے پکار، اور قربان جاؤں کتنا خوبصورت سنتا ہے، کائنات میں کوئی ایسا اور سنتا ہی نہیں۔ وہ خود اعلان کرتا ہے قال ربکم ادعونی استمع لکم، نہیں کہا اللہ نے قربان جاؤں اپنے رب پر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جب مجھ سے مانگا کرو گے پہلے سنوں گا، پھر غور کروں گا، پھر سوچوں گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مانوں یا نہ مانوں۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، ادھر دعا کے الفاظ تمہاری زبان سے ادا ہوں گے، ادھر میں ان کو قبول کروں گا۔ سنتا بھی ہے پکار، وہ دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ زاہد گنہگار ہوں میں، اس کے باوجود، زاہد کسے کہیں گے؟ وہ جو محلے میں رہتا ہے زاہد، ہوئی عبادت گزار، نیکوکار، ٹھیک ہے آپ بڑے نیک ہیں اور میں گناہگار ہوں، زاہد گناہگار ہوں میں، اس کے باوجود رب میرا بھی ہے، صرف تمہارا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ لقمان کا دوسرا ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور گھڑی مجھے بار بار متنبع کر رہی ہے کہ بھائی نہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا یوسف صاحب فرمائے شاہ صاحب تسی بڑا ٹائم لے لیا، ساتھی تھک گئے سن۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا جذبہ ایمانی اللہ اس کو قبول فرمائے۔ لیکن عزیز دوستو، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کو وقت دیجئے، ان کی تربیت فرمائیے اور ان کو پیار دیجئے، ان کو محبت دیجئے۔ وَهُوَ يَعِظُ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ لقمان حکیم ہیں، ان کی حکمت ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے پوری طرح سے کہ بچوں کو مار کے نہیں سکھایا جاتا، غصہ کر کے نہیں سکھایا جاتا، گالیاں دینے سے بچے نہیں سیکھتے، بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں، دین سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں۔ میں ابھی اپنے بھائی صاحب کو عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف فرما تھے، ابو جہل آیا کم بخت اور آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، گالم گلوچ کرنے لگا۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دی۔ دیکھو نا، اس میں بھی تربیت ہے نا، کوئی جواب نہ دیا، پلٹ کر چہرہ بھی اس کی طرف نہیں کیا، سنی انسنی کر دی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، ایک تو میں گالیاں دے رہا ہوں اور یہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں کر رہا۔ اس نے اٹھایا پتھر اور پھینکا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر لگا اور خون کا فوارہ پھوٹا۔ تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتقامی بات نہیں کی، وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ مکہ میں بات پھیل گئی، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان تک خبر گئی تو برادری اور حمیت کا خون جوش میں آیا، انہوں نے اپنے گھر سے کمان اٹھائی اور جا کر سیدھا ابو جہل کے سر پہ دے ماری، اس کو بھی زخمی کیا، اور وہاں سے تیز قدموں سے چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا بھتیجے مبارک ہو، تو خاموشی سے آ گیا، میں تیرا انتقام لے کر آیا ہوں، جس نے تیرے سر کو خون آلود کیا ہے اس کو بھی خون میں نہلا کے آیا ہوں، اب تو خوش ہو نا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے نہیں چچا، ابو جہل کو زخمی کرنا کون سا کمال ہے، محمد کو اس میں خوشی نہیں ہے کہ کوئی زخمی ہو گیا ہے، مجھے تو تب خوشی ہوگی اگر آپ کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور وہیں کھڑے کھڑے حمزہ نے پھر اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کو گلے سے لگا لیا کہ یہ ہے میری خوشی کی بات۔ گالیاں دینا، مارنا، پیٹنا، بے عزتی کرنا، بے اکرامی کرنا، یہ تو دشمنوں کے لیے بھی الاؤ نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے کیسے اجازت مل جائے گی اس کی؟ محبت دیجئے، پیار دیجئے، موقع دیجئے، عفو درگزر سے کام لیجئے، اور بالخصوص وہ بچے کہ جو دین سے جڑ کر چل رہے ہیں ان کی تو بہت زیادہ حوصلہ افزائی کیجئے، بہت زیادہ حوصلہ افزائی کیجئے۔ اور اس کے یہ تو تھا والدین کے لیے، اب میں آتا ہوں اپنے نوجوانوں کی طرف۔ میں چاہتا ہوں عزیز نوجوانوں کہ ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن کر زندگی گزاریں۔ آپ بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون چاہتے ہیں؟ ذرا دیکھوں، ہاتھ اٹھائیں۔ باہر والے ذرا کمزور نظر آ رہے ہیں، سردی زیادہ ہے شاید۔ اچھا چلو، اب دیکھو میں عرض کروں، عشق جو ہے نا، عشق ہمارے نبی سے، عشق جو ہے وہ ہماری مرضی کا قبول ہوگا یا نبی کی مرضی کا قبول ہوگا؟ نبی کی مرضی۔ ہماری تو ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہے، پتہ نہیں کوئی کیا کہے، کوئی کیا کہے، وہ کوئی کہے گا میں بھی عاشق کیونکہ میں یہ کرتا ہوں، دوسرا کہے گا میں بھی عاشق کیونکہ میں یہ کرتا ہوں، تو وہ تو ایک فساد سا پھیل جائے۔ اس لیے عشق اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں آج کی اس محفل کے آخر میں آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سچا عاشق رسول کون ہے، تاکہ ہم بھی اس معیار پر اترنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے، اور اس زمانے میں عزیز دوستو وضو کے لیے واش بیسن نہیں ہوتے تھے، ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھیں، نالیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں تو برتن لے لیا جاتا تھا اور زمین پر بیٹھ کر وضو کر لیا جاتا تھا، جیسے ابھی بھی رائے ونڈ اجتماع میں آپ لوگ دیکھتے ہوں۔ حضور علیہ السلام نے برتن منگوایا اور زمین پر تشریف فرما ہوئے وضو کے لیے، صحابہ نے جیسے ہی دیکھا ہمارے آقا وضو کرنے لگے ہیں، وہ سارے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر نبی کے قریب آئے اور گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وضو کرنا شروع کیا، ادھر دیکھیں میری طرف، وضو کرتے ہوئے جیسے ہی جسم مبارک سے قطرے پانی کے نیچے گرنے لگتے، صحابہ کوئی قطرہ نیچے نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھ آگے کر کے نبی کا پانی محفوظ کر کے اپنے منہ پر لگا لیتے تھے، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کی نگاہوں سے دیکھا اور فرمانے لگے ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو بھائی آپ، یہ میرا مستعمل پانی ہے، اس کو آپ کیوں کبھی چہرے پر لگا رہے ہو، کبھی بازوں پر لگا رہے ہو، کبھی سینے پر لگا رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا لحب اللہ ورسولہ، اللہ کے محبوب آپ سے عشق اتنا ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ آپ کے جسم سے پانی گرے اور زمین پر جا پڑے، ہم تو اس پانی کو زمزم سے بھی زیادہ مبارک سمجھ رہے ہیں، برکت کے لیے اپنے جسم کے ساتھ اس کو ٹچ کر رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا واہ واہ بھائی کیا بات ہے تمہاری، واہ واہ بڑا چنگا عشق کر کے دکھایا تسی، حالانکہ یہ عشق ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو شخص میرے عشق میں سچا بننا چاہتا ہے اس کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے بھائی؟ 3 کام۔ یہ آج اگر ہم اس مجلس میں ان 3 کاموں کو کرنے کا عہد کر لیں تو انشاءاللہ ہماری حاضری اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جو میرا سچا عاشق ہوگا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جب بھی بولے گا سچی بات بولے گا۔ اب یہ آئینہ میں نے رکھ دیا ہے، اس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے چلے جائیں کہ ہم کس موقع پر کتنا سچ بول رہے ہیں، ہمارے بازاروں میں کتنا سچ بولا جا رہا ہے، ہماری عدالتوں میں کتنا سچ بولا جا رہا ہے، ہمارے میڈیا پر کتنا سچ بولا جا رہا ہے، حکومتی سطح پر کتنا، خاندانوں میں کتنا سچ ہے،
مسجدوں مدرسوں میں کتنا سچ ہے، یہ آئینہ میں نے رکھ دیا ہے، اس میں ہم دیکھتے چلے جائیں۔ دوسری نشانی سچے عاشق رسول کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، جو میرا سچا عاشق ہوگا وہ نہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے برادری والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا، ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے پاس بڑی گاڑی آ جائے تو ہم گلی میں اس انداز میں گاڑی کھڑی کریں کہ باقی سب کا راستہ ہی رک جائے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کامرہ کے روشن ضمیروں کہ اگر ہمارے گھر میں اکثر و بیشتر گوشت بنتا ہے، مرغی بنتی ہے، جبکہ ہمارے محلے میں کوئی غریب فیملی رہتی ہے جن کے ہاں کئی مہینے گوشت نہیں پکتا، تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اپنے سالن میں پانی زیادہ ڈال کے شوربہ بڑھا کے اس غریب خاندان کو بھی کھانے میں شریک کیا کرو۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں تمہارا والد تمہارے لیے فروٹ اور پھل لے کر آتا ہے تو اس پھل کو کھانے کے بعد اس کے چھلکے گلی میں سر عام نہ پھینکا کرو کہ گلی میں سے کوئی یتیم بچہ گزرے گا تو اس کے دل پر چھری چلے گی، کاش میرا باپ بھی مجھے فروٹ لا کے دے۔ یہ والا عشق رسول کر کے دکھاؤ تو بات بنے۔ مدینہ منورہ میں ایک بچہ تھا بشیر بن عقربہ رضی اللہ تعالی عنہ، 7-8 سال کے بچے تھے، اپنے والد کے محبوب بچے۔ ویسے تو ہر بچہ ہی والد کا محبوب ہوتا، لیکن بڑا ہی محبوب بچہ تھا۔ احد کے معرکے کے بعد کسی نے بتایا بشیر، جہاں اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں، خبر آئی ہے کہ تمہارا والد بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اس بات کو برداشت نہ کر سکا، کہنے لگا ہو نہیں سکتا کہ میرا ابا مجھے چھوڑ کے چلا جائے، اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا احد سے واپس آئے گا، میرے لیے کھلونے لے کر آئے گا، میرے لیے مٹھائی لے کر آئے گا، مجھے لے کر سیر کرنے جائے گا، اگلے سفر میں مجھے اپنے ساتھ رکھے گا، وہ مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے اس راستے پر چلے گیا وہ چھوٹا بچہ جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ میں داخل ہونا تھا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے مجاہدین واپس آ رہے ہیں، ان کے اہل خانہ ان کا استقبال کر رہے ہیں، کوئی اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، کوئی اس کا ماتھا چوم رہا ہے، کوئی اس کے رخسار چوم رہا ہے، کوئی اس کو تحفے دے رہا ہے۔ تو بشیر دیکھ رہا ہے سب کے ابو آئے ہیں، میرا والد نہیں آیا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتے ہوئے دکھائی دی، تو بشیر نے اونچی آواز سے کہا ماذا فعل ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب کے ابا آ گئے ہیں، میرا ابا نہیں نظر آ رہا، میرے ابا کہاں گئے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی، نیچے تشریف فرما ہوئے پیدل چلتے ہوئے اس بچے کے قریب آئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ بشیر کہتے ہیں جیسے ہی مجھے اپنے نبی کا سینہ ملا مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنے باپ کے سینے سے لپٹ گیا ہوں۔ فَأَجْحَشْتُ بِالْبُكَاءِ، میں ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی برسنے لگی۔ میرے آقا نے تھوڑی دیر اس بچے کو تسلی دی، حوصلہ دیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کے رخساروں کو ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا اما ترضى ان یکون محمد اباک وعائشۃ امک، بشیر یہ خبر تو لایا ہوں کہ تیرا ابا شہید ہو گیا، لیکن ایک خوشخبری بھی لے کر آیا ہوں، تیرا ابا فوت ہو گیا تو کیا ہوا، آج کے بعد محمد تیرا باپ ہوگا، عائشہ تیری ماں ہوگی۔ ہم میں سے کوئی تو ایسا عاشق رسول ہو نا کہ جو مولانا یوسف صاحب کی خدمت میں حاضر ہو اور آ کر عرض کے مولانا صاحب اللہ نے مجھے مال و دولت دیا ہے، میرے بچے اچھی گھڑی پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی جیکٹ پہنتے ہیں، اچھی ٹوپی پہنتے ہیں، شاید آپ کے مدرسے میں کوئی یتیم بچہ ہو، کوئی ایسا بچہ ہو جس کے پاس رات کو سونے کے لیے گرم بستر نہ ہو، شاید آپ کے پاس کوئی ایسا بچہ پڑتا ہو جس کا لباس پھٹ گیا ہو اور اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ نیا لباس پہن سکے، تو میں حاضر ہوں، کسی کو بتانا نہیں، اس بچے کا ماہانہ خرچہ میرے سے لے لینا تاکہ قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے سر اٹھا کر پیش ہو جاؤں۔ کوئی تو ایسا بھی عاشق بنے نا ہم میں سے۔ اور تیسری نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اس میں کبھی خیانت نہ کرنا، ایز اٹ از اس کو بر وقت واپس کرنا۔
اب کچھ امانتیں تو حکومت کے پاس ہوتی ہیں جو وہ ہمارے ٹیکس کی صورت میں اپنے پاس رکھتی ہیں، اس کا جواب تو حکومت دے گی۔ کچھ امانتیں علماء کرام کے پاس ہوتی ہیں، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہمارے عطیات، اس کا جواب اس کی جو حساب کتاب ہے وہ علماء دیں گے۔ ایک امانت میرے اور آپ کے پاس آتی ہے، روزانہ آتی ہے، بہت غور سے سنیے گا، اور وہ کیا امانت ہے کہ جب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے گھر کی کسی ضرورت کی وجہ سے، یا اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، یا بیٹیوں کو مسجد لانے کے لیے، یا ٹیوشن سینٹر چھوڑنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل کر بازار میں یا دکان میں آتی ہیں، وہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر نظر اٹھایا نہ کرو، نظر جھکا دیا کرو، تاکہ قیامت کے دن سچے عاشق رسولوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس امانت میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے 3 طلباء کرام جنہوں نے بحمدللہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، بالخصوص ہمارے وہ 2 بچے کہ جن کو اللہ پاک نے یہ خوشی اس موقع پر عطا فرمائی جب ان کے والد جنت میں آج الحمدللہ بہت ہی مسرور ہوں گے، بہت ہی خوش ہوں گے۔ اللہ کے فرشتے ہماری اس مجلس کی اور ان بچوں کے تکمیل حفظ کی کارگزاری ان کو جا کر سنا رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کتنا ان کا مقام بڑھ رہا ہوگا، کتنا ان کا اعزاز ہو رہا ہوگا، کتنی ان کی عزت افزائی ہو رہی ہوگی۔ اللہ ان بچوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ اپنے والد کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے، اور اپنے علم دین کے لیے قبول فرمائے، اور قرآن کریم کے ساتھ سچی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے کریم، اے مہربان، اے حنان و منان، اے رؤوف رحیم الرحمن، اے اللہ جو اپنے بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، ان کی نیکیوں کا انتظار کرتا ہے، جو اپنے بندے کی بے پرواہی کو نہیں دیکھتا، اس کے آنسوؤں کا انتظار کرتا ہے۔ اے وہ اللہ، ساری کائنات کی مائیں مل کر کسی ایک بچے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا تو اپنے گناہگار بندے سے پیار کرتا ہے۔ اے وہ اللہ جو اپنے گناہگار بندوں کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اے وہ اللہ جو اپنے خطا کار بندوں کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اے وہ اللہ جو ہر وقت ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے، اے وہ اللہ جو ہر وقت ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے، اے وہ اللہ کہ ہماری توبہ کے الفاظ بعد میں ادا ہوتے ہیں، تو پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اے وہ اللہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو تو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اے وہ اللہ، اے کریم، اے مہربان، آج ہم سب مل کر اس مبارک موقع پر جب 3 بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے، ہم سب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ کریم، میرے ابو کہا کرتے تھے ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور تیری شان ہی یہی ہے کہ تو ہمیں معاف کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں معاف کرنے سے تیرے دریائے رحمت میں کمی نہیں آئے گی، ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ، ہم سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں تمام حاضرین کی شمولیت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، آج کی اس مجلس میں بہت سی آنکھیں مجھے برستی ہوئی نظر آئیں، بہت سی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز نظر آئی۔ اے اللہ، تیری محبت میں لوگوں نے اے اللہ بات سنی ہے۔ اے اللہ، ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، اس کو جنت الفردوس کا دروازہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اولاد کی نافرمانی سے محفوظ فرما لے، اولاد کی نافرمانی سے، اولاد کی دین کی دوری سے، اولاد کے گناہوں میں ڈوبنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، اگر ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کی سزا ہماری اولاد کو ملنی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ، نہ دینا ہماری اولاد کو کوئی سزا، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ جو کام دین کا ہم نہیں کر سکے وہ ہماری اولاد سے کام لے لے۔ یا اللہ، جو اچھائی ہم نہیں کر سکے ہماری اولادوں کو اس کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ، اے اللہ، جتنے طلباء پڑھ رہے ہیں اسکول میں، کالج میں، مدارس میں، سب کی حفاظت فرما، سب کو ان کی منزل عطا فرما، سب کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، سب کو زمانے کی، معاشرے کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جیسے دنیا میں تو نے ہمیں عزت عطا فرمائی، جیسے دنیا میں تو نے ہمیں
لوگوں کے سامنے معزز اور محترم بنایا ہے، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہمیں معزز بنانا، محترم بنانا۔ اے اللہ رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ کرام، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی مولانا یوسف امین صاحب کی محنتوں میں، کاوشوں میں، جہد میں برکت عطا فرما۔ اس ادارے کو بالخصوص اور تمام دینی اداروں کو بالعموم تعمیر اور ترقی عطا فرما۔ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ ہماری ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ اگر کوئی مقروض ہے اس کے قرضے کو ادا کرنے کی ترتیب بنا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے اس کے لیے مناسب حلال رزق کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو حرام سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ جنت کے راستے کو آسان فرما، جہنم کے راستے کو مشکل فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہمارے سیکیورٹی اداروں کی حفاظت فرما، ہماری عوام کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم مہربان ہمارے وطن پر جتنے قرضے ہیں ان کو ختم فرما، جتنی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر ان کو دور فرما۔ اے اللہ موسم ذرا خشک ہے، باران رحمت کا نزول فرما، باران رحمت کا نزول فرما۔ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگے اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرما۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجہ ولا تجعل علینا حجہ یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، بالخصوص فلسطین میں، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اے اللہ ظالموں کا ہاتھ روک دے، ان کی آنکھوں کو نابینا کر، اے اللہ ان پر فالج گرا، اے اللہ ان کو قحط نازل فرما، اور اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔